آرٹسٹ پہ تو یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کیونکہ آرٹ کی تو بہت سوشل ریلیونس ہے، اور آئی تھنک کہ اچھا آرٹ کیا کریٹ کرتا ہے، ایمپتھی کریٹ کرتا ہے انسان میں. میں تو فوک ڈانسز کیا کرتا تھا، سندھی بلوچی ڈانسز. مجھے تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ نہیں جی یہ تو ہمارے کلچر، ہمارے مورل فیبرک کو آپ ڈسٹارٹ کریں. مجھے وہ لڑکی نہیں پسند کیونکہ وہ جینس پہنتی ہے، رائٹ؟ تو جو دیکھنے والا ہوگا وہ سوچے گا کہ اچھا یعنی ہر عورت جو جینس پہنتی ہے وہ ایک بری عورت ہے. ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں عثمان خالد بٹ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہیلو میرا سیٹی پہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. میرے آج کے مہمان ایک بہت رسپیکٹڈ اور لاؤڈ ایکٹر ہیں، لیکن وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں بہت سارے ایشوز کے اوپر. یہ کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن وہ کرتے ہیں. آئیں بات کرتے ہیں عثمان خالد بٹ سے. ہیلو عثمان. ہیلو میرا. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اٹس انٹرسٹنگ، ہمارا ڈائنامک ہمارے ڈرامے میں بہت ڈفرینٹ ہے اور ادھر بہت ڈفرینٹ ہے. بٹ یو لکنگ لولی ماشاء اللہ. تھینک یو. وی اینڈڈ اپ میچنگ. یپ دیٹس کول. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. عثمان، آپ وہ واحد آدمی اور واحد ایکٹر اور واحد شخص تو نہیں کیونکہ عورتوں تو اپنے مسئلے مسائل پہ بہت بولتی ہیں، لیکن آپ وہ واحد ایکٹر ہیں جو اپنی آواز اٹھاتے ہیں عورتوں کے ایشوز پر. جی. Where does that desire to speak up on our behalf come from? آئی تھنک کہ یہ کوئی کیلکولیٹڈ موو نہیں تھی. میری اپبرنگنگ ہی ایسی ہوئی تھی اور شاید میں نے کچھ انجسٹسز اپنے بچپن میں بھی دیکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آئی تھنک میں کافی سینسٹیو تھا ٹورڈز دا پلائٹ آف ویمن اسپیسیفکلی. پلس میرے ایک دوست نے مجھے ایک امریکن فیمنسٹ ہیں کیرل ہینش، ان کا ایک کوٹ سنایا تھا اور وہ میں نے اپنے دل میں بٹھا لیا، which is that the personal is the political. تو آپ کے جو پرسنل ایشوز ہیں they are they're individual issues جو ہیں آپ کے they are related to the socio-political the society that you find yourself in, and as such اس کے جو solutions نکلتے ہیں وہ بھی اسی طرح نکلتے ہیں social change کے تھرو. اور آئی تھنک ایز این آرٹسٹ، کیونکہ میں تو بچپن سے ہی آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، آرٹسٹ پہ تو یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کیونکہ آرٹ کی تو بہت سوشل ریلیونس ہے، اور آئی تھنک کہ اچھا آرٹ کیا کریٹ کرتا ہے، ایمپتھی کریٹ کرتا ہے انسان میں، اور ایمپتھی از ریکوائرڈ ٹو برنگ اباؤٹ چینج، ٹو تھنک اباؤٹ what your society is going through. So I think that's why میں ہمیشہ بولتا رہا ہوں اور بولتا رہوں گا، کیونکہ آئی تھنک کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے خاص طور پہ پاکستان میں جو کہ بہت پریولنٹ ہے اور جس پہ سوسائٹل کیا کہتے ہیں طریقے سے چینج نہیں نظر آ رہا مجھے. اور ہمارا جو ایکٹیویزم بھی ہے جنرلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اٹس فوکسڈ مور آئی فیل آن اے پالیٹکس آف پٹی دین اے پالیٹکس آف ٹرو جسٹس. بیکاز ہم کیا کرتے ہیں، ایک انڈیویجول آتا ہے جس کی ایک کہانی ہمیں سننے کو ملتی ہے، ہم سارا فوکس اسے ایک انڈیویجول پہ لے آتے ہیں اور ان کی اسٹوری پہ لے آتے ہیں، رائٹ؟ So the cause, the underlying cause and the issue, what is rotten to the core in our society, اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے. اور جب وہ ایک ایشو ختم ہو جاتا ہے یا ریزالو ہو جاتا ہے، we move on، یہ سوچے بغیر کہ کیا لاز میں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے ایک عورت پروٹیکٹ نہیں ہو پا رہی، کیا مسئلے کیا ہیں، سوسائٹل ایشوز کیا ہیں. So that's why I think کہ it is، مطلب مجھے کبھی کبھی لگتا بھی ہے کہ آپ شٹس کریک دیکھتی ہیں؟ میں نہیں دیکھتی، بلال دیکھتے ہیں. اچھا، تو شٹس کریک اٹس اے فینٹاسٹک شو، ڈو واچ اٹ. میں سیزن دیکھ رہا تھا اور اس میں موئرا ایک کیریکٹر ہیں، شی از اے فینٹاسٹک کیریکٹر. وہ اپنے میاں کو ایک کوٹ بتاتی ہیں جو کہ میرے دل پہ جا کے لگی تھی، جس میں وہ کہتی ہیں کہ بی کیئرفل لیسٹ یو سفر ورٹیگو فرام دا ڈیزینگ ہائٹس آف یور مورل گراؤنڈ. تو وہ تانا مارتی ہیں یہ، اور میں نے بیچ میں سوچا بیکاز آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہماری انڈسٹری جو ہے وہ کافی پولرائزڈ ہے ویسے بھی ایشوز کو لے کر. کافی لوگ چوز کرتے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں، وہ ان مسئلوں میں پڑھیں ہی نہ. اور پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ تو اٹس نو سیکرٹ کہ کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت پرابلمٹک ویوز جو ہیں ایئر کرتے ہیں جی. اور پھر لوگ بھی، ان کی فالوئنگ بھی کافی زیادہ ہے تو لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، انہی کی بات کو ورڈ آف گاڈ سمجھ کے آگے پروموٹ کرتے ہیں.
سو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کیوں کر رہا ہوں میں ایسا. آئی کین آلسو چوز ٹو بی ویری ہیپی. آئی کین آلسو چوز کہ اگنورینس از بلس جو کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو. بٹ میرا سین جو یہ ہے کہ میں نے ایسا نہیں ہے کہ صرف میں ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ باتیں کرتا ہوں. مجھے پتا ہے آئی تھنک کہ میں نے اپنے آرٹ کے تھرو ریفلیکٹ بھی کیا ہے, چاہے وہ میری اسکرپٹ رائٹنگ کیوں نہ ہو, یا اگر آپ 10 سال پہلے چلی جائیں میرے ویلاگس پہ, جی, تو عورتوں کے ایشوز کے بارے میں نے ہی بات کی تھی طنزیہ طریقے سے. چاہے وہ مایا خان والا ایپیسوڈ تھا پبلک پارک کو لے کے, یا وہ ہمارے ڈراموں میں جو ایک اگین پولرائزیشن ہے کہ ایک اچھی عورت کیا کہلائی جاتی ہے اور ایک بری عورت کیا کہلائی جاتی ہے. یہ چیزیں ہم بہت فارچونیٹ ہیں شاید کہ ہمارے پاس وہ ایکسپوجر ہے کہ ہم جب ریگریسو چیزیں دیکھتے ہیں میڈیا پہ, اخبار میں پڑھتے ہیں, تو وی ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ, بیکاز ہم اپنے آپ کو انلائٹنڈ اور ایلیٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, ہمیں تھوڑا پتہ ہے کہ سویلائزڈ ورلڈ میں کس طرح ایکٹ کرنا چاہیے, کیا ہیں مردوں کے حقوق, کیا ہیں عورتوں کے حقوق. بٹ ناٹ ایوری بڈی ہیز دیٹ پریولیج, رائٹ؟ سو سم ٹائمز وین یو سی سم تھنگ یو ٹیک اٹ ایز دا ریئل تھنگ, ایز ہاؤ سوسائٹی از سپوز ٹو فنکشن. تو میں نے اپنے کریئر کے میرے خیال سے 2 سال بعد یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں بہت ایکٹیو کوشش کروں گا کہ اسکرپٹ میں کوئی بھی پرابلمٹک چیز اگر ہو تو وہ میں نہیں بولوں گا. اگر میرا کیریکٹر ایک مورل کمپس کے طور پہ اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے. سو پھر چاہے وہ اسکرپٹ رائٹنگ کیوں نہ ہو, جانان میں نے چائلڈ ابیوز کے بارے میں بات کی, بالکل, اینڈ ابیوز آف پریولیج اینڈ پاور کی بات کی کہ کس طرح لوگوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں امپیکٹ نہیں کر رہا تو ہم اس کے بارے میں کیوں آواز اٹھائیں. سو سوری میں بہت بولتا ہوں, میں نے آپ کو وارن کیا تھا پہلے. نہیں, بہت اچھا بولے ہیں, اور میں نے اسی لیے آپ کو نہیں کاٹا کیونکہ آپ بہت ضروری باتیں کر رہے ہیں عثمان. مجھے بھی اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں بولوں گی تو اس کی کاسٹ ہوگی. ہر چیز کی زندگی میں آپ کو کوئی نہ کوئی کاسٹ ادا کرنی پڑتی ہے. بالکل. اور بہت سے ایکٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں بولیں گے کیونکہ ہمیں پھر برانڈ انڈورسمنٹس کے لیے لوگ نہیں آئیں گے, اور یہ حقیقت ہے. جی, یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ نان کنٹروورشل ہیں تو آپ اچھے ہیں, اور آپ آپ کو کام مل رہا ہے اور آپ صحیح سیٹ ہیں آپ. جی, یہ تو میں آپ کو بتاؤں, میرے سامنے یہ ہو چکا ہے کہ کاسٹنگ, ہم ایک میٹنگ میں تھے, ہمارا ایک پلے تھا, میں نام نہیں لوں گا, لیکن ہمارا ایک پلے تھا جہاں پر ایکٹریسز کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کون سی ایکٹریس ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے. تو میں نے 1-2 نام لیے, تو ایک نام پہ ٹوکا گیا, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بہت کنٹروورشل ہے, ان کے ساتھ نہیں ہم کام کریں گے. سو میں بالکل متفق ہوں آپ کی اس بات سے کہ sometimes being not in the center but in the periphery of things helps you a lot. But وہی والی بات میں واپس سرکل کر کے اسی بات پہ آؤں گا کہ جب آپ کے پاس پریولیج ہے, جب آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے 10 سال گزر گئے ہیں ایک طرح سے انلائٹنڈ ہوئے ہوئے, آپ جس طرح بھی کہنا چاہیں, میں 10 سال سے گالیاں کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز انسانوں کا یہاں پر بھی یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہم بہت نیگیٹو قوم ہیں. انفارچونیٹلی ہم تھرائیو کرتے ہیں لوگوں کی برائیوں پہ, نہ کہ ان کی اچھائیوں پہ. اٹس ون آف دا ریزنس وائی آئی تھنک ہماری انڈسٹری کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. آپ انڈیا کو دیکھ لیں کس طرح آرٹ کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے. میں انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایکٹرز آئی ایم شیور بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے انہیں, لیکن ایز اے کرافٹ آپ جب لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ جی میں ایک ایکٹر ہوں, یا میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں, تو ان کی شکل پہ ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے ایک دم سے. اور مجھے تو 2 years into my career میری اپنی فیملی کہتی تھی کہ نہیں پر what's your real job, and I used to be like this is my real job, this is what I was meant to do, what I was born to do. So جب میں اس انڈسٹری میں آیا اور میں نے دیکھا کہ خاص طور پہ اس انڈسٹری کی خواتین کو لے کر جو واہیات قسم کی باتیں ہوتی ہیں, اور جو کہ ایک سنو بال ہو جاتا ہے, ایک کامنٹ کوئی کر دیتا ہے, اس کو 50 لائکس ملتے ہیں, اس کامنٹ میں گالیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں, نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہوتی ہے, 20 اور لوگ وہی چیز ممک کرنا شروع کر دیں گے اور ایکو کرنا شروع کر دیں گے. اور مجھے اس سے بہت سیویئر ایشو ہے, کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری انڈسٹری کو وہ رسپیکٹ ملے جو کہ کسی بھی اور انڈسٹری, ٹیلی کام انجینئر کو مل رہی ہے, یا کسی بھی انڈسٹری کو مل رہی ہے. وی آر, آپ نو دس, وی ورک ہارڈر دین پریکٹیکلی میں خیر بہت وہ نہیں کروں گا, مینی فیلڈ روز 12 گھنٹے تو کام کرتے ہیں. بالکل. اور آئی تھنک کہ لوگوں کی پرسیپشن پتہ نہیں کیا ہے, یا شاید انڈین فلمیں دیکھ کے کہ میڈیا کیا ہوتا ہے, اور
यू नो कि प्रोपेगेट कर रहा है और इमोरलिटी प्रोपेगेट कर रहा है, और यू नो जो एक्टर्स हैं वो तो अपने ट्रेलरों में बैठ के अंगूर खा रहे होते हैं. यू नो आई डोंट नो कि ये परसेप्शन आज उनको क्या पता, एक छोटे से मेकअप रूम में 12 लोग बैठे हुए, कोई तो बिल्कुल मतलब जमीन पे कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल पसीने से शराबूर. आप जानती हैं हम जो अभी शूट कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको बता दूं इतना पसीना आ गया था मुझे कि हेयर ड्रायर से इधर से मेरा पसीना सुखाया जा रहा था उस्मान के साथ जब मैं सीन कर रही थी. बिल्कुल. तो वो लोग समझते हैं कि हम बहुत प्रिविलेज लोग हैं और हम जो हैं वो बहुत अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है. वी वर्क आवर asses off, sorry to excuse my French, and you know, and then फिर भी everything is up in the air, because तनकीद करना वही वाली बात है ना, तनकीद करना तो बहुत आसान है, और ये तो हमने लीवे दिया हुआ भी है कि करें हमारी तनकीद, हम और बेहतर किस तरह होंगे, आपके क्रिटिक और आपके क्रिटिसिज्म से ही होंगे. बट मतलब एक जो मुझे ऑलमोस्ट एजेंडा लगता है ये कि मीडिया इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. दैट्स नॉट द केस एट ऑल. सो इसीलिए मुझे लगता है कि यू नो बोलना बहुत ज़रूरी है. जी, आपने उस्मान अभी बात की कि हमारी शोबिस की क्रिटिक होती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, और कुछ ऐसे ममालिक हैं, वेस्ट को ले लें आप, और बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ अप्रिशिएट किया जाता है आर्टिस्ट को. तो क्या ये निज़ाम की बात है कि कुछ कल्चर्स हैं जहाँ डांस उनके कल्चर का हिस्सा है? जी. हमारे यहाँ क्योंकि नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह से भी लोग सकाफत को जोड़ देते हैं मज़हब से, और ये बहुत बारीक और ये ज़रूरी चीज़ें भी हैं, मतलब इनके बारे में डिस्कशन करना. लेकिन अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ मुझे डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत ना कह दूँ. बिल्कुल, इतना वाकई तो ये खौफ तो बरपा है अनफॉर्चुनेटली. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की. पर आप मुझे बताएं, मुझे आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं कोई भी दे पाया कि पाकिस्तानी कल्चर है क्या. यू नो, मुझे तो याद पड़ता है बचपन में मैं तो फोक डांसेस किया करता था, सिंधी बलोची डांसेस. मुझे तो कोई नहीं कहता था कि नहीं जी ये तो हमारे कल्चर, हमारे मॉरल फैब्रिक को आप डिस्टॉर्ट करें या वो करें. मैं अपने हर एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेता था. हम लोग डांसेस करते थे, हम लोग यू नो माय फादर डॉक्टर खालिद सईद भट्ट, वो एक बहुत नामी ग्रामी प्ले राइट, डायरेक्टर, वो PNCA के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं. So, और वो ज़िया के टाइम पे he was promoting the arts, you know, that was a very critical and crucial time जहाँ पर हम किसी भी तरफ जा सकते थे. But despite the radicalization, despite के जो हमारे अंदर इस्लामाइजेशन थोड़ी आई है, and I say this because हमने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है, और हमने इस्लाम को वेपनाइज किसके खिलाफ किया है? सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ किया है, औरतों के खिलाफ, एक्ट्रेसेस के खिलाफ. ठीक है आपको, और अगेन मुझे यही जो हम तनकीद की, सर्कलिंग बैक टू दैट, कि हमने भी चीज़ें देखी हुई हैं मीरा जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. बिल्कुल. हमने एड्स देखे हुए हैं जो हमें जहर लगे हैं, हमने फिल्में देखी हुई हैं जो हमें जहर लगी हैं. क्या आप में कभी भी ये फीलिंग आई है कि मुझे इतनी बुरी ये चीज़ लगी कि मैं जाकर सोशल मीडिया पे जाऊं, उनके अकाउंट्स को ढूंढूं और उनको बताऊं कि मुझे ये चीज़ कितनी, और गालियाँ दूं. सो पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, it's a tricky situation, because जब आपको कोई कह रहा होता है कि नहीं ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, और आप उनसे जाकर मुड़ के बोलते हैं कि जी पे पाकिस्तानी कल्चर है क्या. We were part of a subcontinent, you know, we shared, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट. सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है. इर्तुगुल इज यू नो पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that rather than, you know, let's say अगर आप सिर्फ सिनेमा और आर्ट की बात करें, ईरानियन सिनेमा हो गया, टर्किश सिनेमा हो गया, टर्किश टेलीविजन हो गया, उससे कई ज़्यादा तो हमारा इन्फ्लुएंस इंडिया से है. अभी भी शाहरुख खान का कोई गाना लग जाए, लता जी का कोई गाना लग जाए, उधर अभी फरीदा जी का कोई, फरीदा खानम साहिबा का कोई गाना लग जाए, वसीम अकरम की कोई बोलिंग की क्लिप चल रही हो उनके टेलीविजन, तो वो रोक के सुनते हैं और देखते हैं, और हम भी यही करते हैं. बिल्कुल. तो आपने जो आर्टिफिशियलिटी की बात की, बॉर्डर्स की, ये तो फिर सियासत है, और हम इस सियासत में डूब पड़े हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल पॉलिटिक्स, राइट. इट्स ऑल पॉलिटिक्स, एंड इट्स सैड बिकॉज जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आर्टिस्ट से ज़्यादा सेंसिटिव, और मतलब एंड सेंसिटिव कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, एक चाहे वो हिदायतकार हो, चाहे वो राइटर हो, कोई भी हो, हमारे लेंस के थ्रू हम आईना दिखाते हैं ना हमारी सोसाइटी का. और इसी जब हम एक ड्रामा देखते हैं जहाँ पर एक औरत के साथ तशद्दुद हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हमारा भी दिल टूटता है ना एक फिक्शनल कैरेक्टर को देख के.
اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا پیرلل ہم نکالتے ہیں کہ اچھا ہماری فیملی میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے محلے میں چلو یا ہمارے ملک میں اگر آپ مطلب اسے ایکسپینڈ کریں, یہ چیز کہاں کہاں ہو رہی ہے. اور پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا آپ خاموش رہے تو اس سے کیا نقصان ہوا سوسائٹی کو, صرف اس فرد کو نہیں جس کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ آرٹ کی رسپیکٹ کرنا تو بہت ضروری ہے. اینڈ اٹس سو انفارچونیٹ کہ اتنا وقت گزر گیا, اتنی باتیں ہوئی ہیں, اتنے ڈرامے بن گئے ہیں اباؤٹ سوشل ایشوز, لیکن ہم پروگریس نہیں کر پا رہے. اور آپ نے جب ضیاء الحق کی بات کی, اس دور میں شاید کیونکہ آپ کے سامنے تھا نا, جو سختی تھی وہ آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی, اور ہم نے اتنے اچھے ڈرامے چلائے اس دور میں, ویئرڈلی انف, یو نو. اور اب ہم جمہوریت ہیں اور ہمارا ایک جمہوری نظام بھی چل پڑا ہے, لیکن اور ظاہر ہے اب 70 سال سے اوپر بھی ہو گئی ہے ہماری ایج ایز اے ملک, لیکن پروڈیوسرز کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی عوام یہی دیکھنا چاہتی ہے. اور آپ عثمان, جب آپ کے پاس ایک اسکرپٹ آتی ہے آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی اور بات کروں گا کہ آپ نے بالکل جو ہم پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں اینڈ ہاؤ مطلب جو ایک ریلیجن کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے rather than you know a tool of enlightenment and of love and of you know of peace and of progression and education of coexistence. بالکل. تو اس کو بہت مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ خاتون ورزش کر رہی تھیں, ٹھیک ہے, دس از اے نیشنل امبیرسمنٹ کہ نہ آپ کے صحافی ایک بہت پاپولر اخبار کے اور آپ کے جو پی ٹی آئی کے کارکن, دونوں نے ایک ہی بات کی کہ ہم لبرلزم اور ویسٹرنائزیشن کے نام پر کس حد کو پار کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم ایکچولی جانتی نہیں ہے کہ لبرل کا مطلب کیا ہے. مجھے تو گالی کے طور پہ بولا جاتا ہے نا, بالکل گالی بن چکی, لبرل مافیا, تم سوڈو لبرل ہو, تم ویسٹرن پپیٹ ہو. بھائی آپ کو بڑے یہ کول قسم کے الفاظ اور ٹرمینالوجیز اگر پتہ ہیں تو ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ فیمنزم کیا ہوتی ہے. بالکل, کس تنظیم کس فلسفی کا نام ہے فیمنزم. آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ او مطلب عورتیں فحاش ہونا چاہتی ہیں, مطلب وہ چیزیں جلا رही ہیں, اپنے کپڑے جلا رہی ہیں. بالکل, مطلب لیکن اور اٹس سو اسٹرینج ٹو می کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کے پاس, اب تو آپ کے پوری دنیا آپ کی مٹھی میں, آپ کے فون میں پوری انفارمیشن جو آپ لینا چاہتے ہیں. سو دس مینس کہ آپ بڑھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک کانشیس ڈیسیجن ہے. یہ اگر مطلب 1980 میں یہ ہو رہا ہوتا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ اچھا چلو ہمارے پاس وہ مینز ہی نہیں ہے ٹو ایجوکیٹ آور سیلز. بٹ اب آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہے؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اچھا مطلب یہ تو پھر بیسکلی ایک شیپ مینٹیلٹی ہو گئی نا کہ میں نے یہ سن لیا اچھا لبرل برا الفاظ ہے, اب ہر کسی کو لبرل بولو. بھائی سوشلی پروگریسو ویلیوز کو پروموٹ کرتی ہے لبرلزم, لیکن کوئی یہ جاننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کے پریجوڈسز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ان سے ہٹنا ہی نہیں چاہ رہے. سو دیٹس واٹ دی سیڈ تھنگ از. سوری, آپ نے سوال پوچھا تھا. میں تو بلکہ اب ادھر بھی ہم جا سکتے ہیں اور ادھر بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ آپ آپ نے اوبویسلی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہوا ہے. جی, بہت سوچتے ہیں آپ ان چیزوں کے بارے میں. تو آپ اپنی اسکرپٹس بھی بہت چن کے کرتے ہیں مجھے لگتا ہے. تو آپ ایک اسکرپٹ میں کیا دیکھتے ہیں عثمان؟ دیکھیں اب دو پہلو آتے ہیں کہ ایز این ایکٹر تو میں ہر قسم کا رول کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ویسے سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ریئل لائف میں اور آپ تنقید کر سکتے ہیں ایشوز کی. اب ایک نیگیٹو کیریکٹر پلے کرنا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. تو میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی ایک ہے باریکی. سیپریٹ فیکٹ فرام فکشن. میں نے ایک دو دفعہ جب کوئی سوشل ایشوز پہ اپنی آواز اٹھائی تو لوگوں نے کہا لیکن آپ نے وہ کردار کیسے پلے کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ سیپریٹ what is real from what is real. مطلب سیپریٹ فیکٹ اینڈ فکشن. اس کا مطلب ہے کہ اگر جوکر میں واکن فینکس پلیز اے مرڈرر تو واکن فینکس اصل میں مطلب لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے. اور اگر میں فیمنسٹ ہوں, اب جو میں آپ کی بہن کا جو رول کرنے جاؤں گی اس میں تو میں بالکل ہی میڈلنگ پرابلمٹک انوائنگ کردار پلے کر رہی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بلیو کرتی ہوں کہ عورتیں بالکل. ہاں, تو یہ ڈسٹنکشن بہت اچھا, دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ بیکاز یہ بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ ایکچولی ایک ڈسٹنکشن ہے. سو ایز این ایکٹر مطلب آئی ووڈ لو ٹو پلے, مطلب میں کیونکہ میرا اسٹارٹ سارا تھیٹر سے ہوا تھا, اور تھیٹر میں تو آئی ہیو پلیڈ ہیروز, ولنز, سائڈ ککس, کامیڈی, مطلب جو آپ کے تڑکا لگانے کے لیے جو کیریکٹرز آتے ہیں, آئی پلیڈ ایوری تھنگ. سو ایک طلب تو آپ کو ہوتی ہے نا کہ آپ نے صرف ایک ہیرو کا رول نہیں کرنا. بٹ obviously یہاں پر وہ ریسٹرکشنز بھی ہیں, یہاں پر
ہمارا ٹیلی ویژن تھوڑی سی سائیکلیکل ہے ان دا سینس کہ کیا تھیمس پکڑے جاتے ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک ہیرو کی. بٹ آئی تھنک میرے لیے جو چینجنگ پوائنٹ آیا تھا دیٹ واز دیار دل. کمال کا ڈرامہ عثمان. کیونکہ دیار دل جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ یو نو because Diyar Dil was a love story, yes, Diyar Dil was but what Diyar Dil was about the bond of family. اور جو آپ کے prejudices, جو آپ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, but family is family, you know. And so وہ مجھے اتنی progressive باتیں اس میں لگی تھیں, جو characters بھی تھے, مطلب اس میں سنم سعید played a very negative character in the middle as well. بٹ ریڈیمشن تھا سب کرداروں کا, اور بہت اچھا لکھا تھا فرحت اشتیاق نے. اس کے بعد سے میں بہت کانشیس ہو گیا تھا اباؤٹ دا کائنڈ آف کیریکٹرز جو میں پک کرتا ہوں, اسپیشلی جو میں نے بات نہیں کی تھی کہ آپ کے ہیروز تو پریزنٹ ہوتے ہیں نا کہ اچھا ان کو دیکھیں یہ آپ کے آئیڈیل ہیں, رائٹ. تو جب آپ کا آئیڈیل کوئی بات کر رہا ہوگا کہ او مجھے وہ لڑکی نہیں پسند کیونکہ وہ جینس پہنتی ہے, رائٹ, تو جو دیکھنے والا ہوگا وہ سوچے گا کہ اچھا یعنی ہر عورت جو جینس پہنتی ہے وہ ایک بری عورت ہے, رائٹ. سو اس طرح کے بہت پرابلمٹک چیزیں جب آپ ریگریسو چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ پھر میں نے ایک تو اس طرح کے کردار کرنا چھوڑ دیا, اور دوسرا اگر میرے مطلب کسی بھی سین میں کوئی ایسی چیز آ رہی تھی جو کہ مجھے لگتی ہو کہ پرابلمٹک ہے تو میں ڈائریکٹر سے ہمیشہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتا تھا. آبویسلی ہمارے ڈائریکٹرز ویسے اچھے ہیں, سن لیتے ہیں اکثر. جی یو نو یہی بات ہوتی ہے نا. دیکھیں فلم ٹیلی ویژن تو ایک ڈائریکٹر کا میڈیم ہے, ایک ایکٹر کا میڈیم نہیں. ایکٹر کا میڈیم ہے تھیٹر, رائٹ. فلم سو انٹرسٹنگ, ہم اس پہ آئیں گے ابھی. بالکل, بیکاز دیکھیں فلم ٹیلی ویژن پہ تو سب کچھ ایک تو ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک ایڈیٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جس طرح آپ کی فلم یا آپ کا ڈرامہ کٹتا ہے اس سے آپ کی پرفارمنس کا, آپ کی ایک بری پرفارمنس کو بچایا بھی جا سکتا ہے, آپ کی اچھی پرفارمنس کو برباد بھی کیا جا سکتا ہے. ایک مطلب اگر آپ کے ڈائریکٹر آپ کو سو آئی تھنک کہ ڈائریکٹر اور ایکٹر کی کیمسٹری I think it's one of the most important things in film and television. So interesting. So I've been very fortunate کہ وہ ہائثم حسین ہوں, وہ حسیب حسن ہوں, وہ ابھی ہمارے دانش بھائی کیوں نہ ہو, یو نو وہ سنتے ہیں آپ کی بات, اینڈ obviously اگر انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ جس طرح میں نے سوچا ہوا ہے تو بٹ آپ کے پاس کم از کم وہ چینل تو اوپن ہے نا آف کمیونیکیشن. بالکل. اینڈ آئی تھنک کہ ایک اچھا پروجیکٹ اور ایک ایوریج پروجیکٹ کی ڈسٹنکشن ہی یہی ہے کہ آپ جو اسکرپٹ پہ پڑھ رہے ہیں بیکاز ایز این ایکٹر یو آر برنگنگ دیٹ ٹو لائف, رائٹ, بٹ ویژن آپ کے ڈائریکٹر کا ہے, پتہ آپ کے ڈائریکٹر کو ہے کہ اچھا نہیں آپ نے اس سین میں یہ اس لیے بولا ہے کیونکہ 18ویں ایپیسوڈ میں جا کر اس کا یہ آپ کو صلہ ملے گا یا جو بھی اس کا ریزولوشن اس کی اس طرح ہوگی, کیونکہ آپ تو ایک سین پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں یار یہ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہی. بالکل. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک ایکٹر اور ڈائریکٹر کی کیمسٹری بہت اسٹرانگ ہو, اینڈ آئی بین ویری لکی. حسیب بھائی کے ساتھ تو اسپیسیفکلی بیکاز میں ان کے پاس بہت, اور آف کورس عہد وفا میں سیفی حسن, ان کا تو میں نے بہت دماغ کھایا ہے. ان کے تو میں 2 گھنٹے کی کانورسیشن کرتا تھا ان کے ساتھ. انہوں نے تو ریکارڈ پہ بھی بولا ہوا ہے کہ جتنا اس نے مجھے تنگ کیا کسی نے نہیں کیا. بٹ وہ آپ اپنے کردار کے بارے میں سوال جواب کرتے تھے نا, کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے اب آپ کے ساتھ پورا مہینہ کام کر لیا ہے, تو آپ تو بالکل ایک نرڈ ہیں جسے کہتے ہیں ریئل. ہاں آپ تو بہت زیادہ اندر پڑھنے کا شوق بہت ہے نا. آئی تھنک مطلب گاڈ بلیس مائی موم اینڈ مائی سسٹر, میری بہن اور والدہ نے بہت انکلکیٹ بچپن سے کیا تھا کہ پڑھو. اچھا. اور پڑھنے سے ہی وین یو آپ یو آر رائٹر یور سیلف, آپ بھی جانتی ہیں, یو نو ٹو بی ان دی آرٹس یو ہیو ٹو ریڈ. آپ کا پڑھنا بہت لازمی ہے بیکاز اسی طرح آپ ایکسپوز ہوتے ہیں, یو نو ڈفرنٹ کلچرز, ڈفرنٹ دنیا, ڈفرنٹ یو نو چاہے وہ فینٹیسی, ہارر, ڈفرنٹ اوپینینز, یو نو. سو اور پھر سو اس سے زیادہ بڑی ایجوکیشنل چیز کوئی ہے ہی نہیں. سو وہ جب انکلکیٹ کیا تو اب تو میں پڑھنے کا بہت شوقین ہوں, مطلب, اور اس کی وجہ سے میں اسکرپٹ کو صرف ایسا نہیں ہوتا, یوزلی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ٹرکھاتے ہیں کہ جی 3 ایپیسوڈس پڑھ لیں, مزہ آیا تو آگے کر لیں. میں کہتا نہیں جی جتنا ہوا ہے مجھے سب بھیجیں, تاکہ پتہ تو چلے نا کیریکٹر کا آرک کہاں جا رہا ہے, آپ کا کیریکٹر اسٹیگننٹ تو نہیں ہے, ایک ہی چیز تو نہیں ہو رہی. تو عثمان آپ ایک رائٹر بھی ہیں, آپ ایک کوریوگرافر بھی ہیں, آپ ایک اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں, آپ ایک ایکٹر بھی ہیں. سب کچھ کہہ دیا یا کچھ رہتا ہے؟ تھیٹر ڈائریکٹ بھی کیا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں میں کانٹرڈکشن ہے؟ کیونکہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں, یا تو آپ رائٹنگ کر لیں یا آپ ایکٹنگ کر لیں, اور میں کہتی ہوں میرے لیے دونوں اسٹوری ٹیلنگ ہے, بوتھ موڈز آف اسٹوری ٹیلنگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی وقت آپ کو کچھ چوز کرنا پڑے گا؟ کیونکہ یہ ساری جو آپ کی جو ٹیلنٹس ہیں, دے ریکوائر لاٹ آف ٹائم, دے ریکوائر لاٹ آف آورز,
and you know they require a lot of just sweat and tears. بالکل تو آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ جو ابھی تک کرتا آیا ہوں کہ جو اس وقت آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح مطلب میں نے کوریوگرافی اپنا پہلا جو کیا تھا وہ 2017 میں جا کے کیا تھا، حالانکہ تھیٹر میں مطلب میں خود ایز اے کوریوگرافر، میرے ساتھ نتاشا ہمیرا، اعجاز از اے فینٹاسٹک سنگر ایز ویل، ہم دونوں ایک ٹیم بن کے وی یوز ٹو کوریوگراف اے لاٹ آف پروجیکٹس. سو آئی تھنک اپرچونیٹی کی بات ہوتی ہے. میں نے اگر ایک چیز سیکھی ہے نا، اور اگر کوئی بھی یہ سن رہا ہو اور مطلب از کے پروکریسٹینیشن از دا ڈیتھ. اچھا، آپ کے پاس کوئی اپرچونیٹی آئی ہے، اگر آپ کو وائب اچھی لگ رہی ہو، سیز دیٹ اپرچونیٹی. بیکاز میں ایک اوور تھنکر بھی ہوں، میں بہت سوچتا ہوں، میں جانتی ہوں کچھ بہت، اور کبھی کبھی یہ میرے ڈیٹریمنٹ میں آتا ہے اور مجھے نقصان ملتا ہے اس چیز کا، بیکاز میں نے اپنی زندگی کے 2-3 بہت اچھے پروجیکٹ گنوائے ہیں اس بات پہ. انڈیسائسونیس، وہ اپنے دماغ میں پرو کون لسٹ بنانا اور کہنا کہ اچھا نہیں، پر اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. اس ٹائم پہ پھر جب آپ کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں سوری جی وی مووڈ آن. سو ڈونٹ پروکریسٹینیٹ. آپ کو جو لگ رہا ہو، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں. کیونکہ میں ایک طرح سے سکسیس ریٹ آپ جس طرح بھی میجر کریں، بٹ ایٹ لیسٹ I've done everything. I've tried to do and I've done mashallah successfully everything that I've set out to do. تو مجھے جب بھی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ what would you choose, ایکٹنگ، ڈائریکٹنگ، یا آپ اسکرپٹ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوریوگرافی کرنا چاہتے ہیں، یا جو سوال جیسے مجھے زہر لگتا ہے کہ تھیٹر یا ٹیلی ویژن یا تھیٹر یا فلم، تو میں کہتا ہوں why do I have to choose. مطلب میں سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے جب لگے گا کہ میں نے تھیٹر دوبارہ کا دامن دوبارہ پکڑنا ہے، میں تھیٹر کا دامن پکڑ لوں گا. مجھے جب سوچنا ہوگا کہ مجھے فلم کرنی ہے، بس صرف جو میں پروکریسٹینیشن کی بات کر رہا تھا نا، کہ کبھی کبھی کسی چیز پر بہت دیر بیٹھنا اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا، کہ کہتے ہیں وہ آپ کے اٹ گوز اگینسٹ یور فیور. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک فلم کانسیپٹ آیا تھا میرے پاس 10 سال پہلے کہ میں یہ فلم لکھوں گا، اور اس میں نے بہت انٹرسٹنگ قسم کے کیریکٹرز بنائے تھے، اینڈ اٹ واز اے ہارر فلم. اور میں جو وہ بیچ میں نا لوگوں کو بتاتا بھی رہتا تھا کہ اچھا یہ دیکھو میرے پاس یہ کانسیپٹ ہے، یہ آئیڈیا ہے. وہ کہتے تھے یار تم بناؤ، تم لکھ کیوں نہیں رہے؟ پر میں نے نہیں، اور چیزیں آ گئیں، تھیٹر کرتا رہا، تھیٹر سے ٹیلی ویژن آ گیا، ٹیلی ویژن سے فلم آ گیا، ایکٹنگ کریئر پہ زیادہ فوکس کیا. 1 مہینے پہلے میں نے ایک امریکن فلم دیکھی وچ از ایگزیکٹلی ورڈ فار ورڈ دا سیم کانسیپٹ، دا سیم کیریکٹرز. سو یو سی جب وہ میں نے دیکھا تو آبویسلی ایک دل ٹوٹتا ہے آپ کا، اینڈ اتنا بھی نہیں تھا کہ 18-20 یا 19-20 ہو. جو بیسک پریمس تھا، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو اوپننگ سین، اور میں نے جا کر اپنی بہن کو بھی یہ بات بتائی کیونکہ میں نے ان کو دکھایا، بیکاز مائکروسافٹ ورڈ کا ڈاکیومنٹ تھا، اور ادھر 2010 میں نے یہ چیز لکھی تھی. اوپننگ سین واز ایگزیکٹلی دا سیم. تو میری بہن نے مجھے انٹروڈیوس کیا ایک کانسیپٹ وچ از کالڈ دا لا آف اٹریکشن. میں جانتی ہوں. اب میں بہت بلیو کرتا ہوں اس میں، بیکاز میں نے آئی پٹ اٹ آؤٹ ان دا ورلڈ کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ورلڈ نے سنا، ورلڈ نے کہا یہ ہوگا، لیکن تم نے بیٹا بہت ٹائم لگا لیا، تو اب ایک امریکی ڈائریکٹر یہ کرے گا. سو اٹس فیسنیٹنگ ٹو می دس لا آف اٹریکشن. میں بہت ایموشنل بندہ ہوں، رائٹ، اور میرے لیے رونا میں کنسیڈر کرتا ہوں آسان ہے. اس طرح قندیل کے ساتھ جو ہوا، بیکاز معاشرے نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا نا، کہ میں تو چلی گئی. آپ کا کیا ہوا؟